امام جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنا کرتے تھے. چھوٹی عمر ہے بالکل, اور بالکل جیسے بچے نقلیں اتارتے ہیں نا بڑوں کی, بالکل اسی طرح کی وہ نقل اتارا کرتے تھے. اور وہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے پاس جا کے تو وہ خطبے کو رپیٹ کرتے تھے, سناتے تھے, اور ماں جو ہے وہ بار بار پوچھا کرتی تھی کہ آج نانا نے کیا کہا, آج نانا نے کیا, وہ سارا سنایا کرتے تھے. اور اسی طرح وہ لاٹھی کو بھی پکڑا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ذکر جو ہے اماں سیدہ فاطمہ جو ہیں انہوں نے امام علی کرم اللہ سے کیا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے یہ آتا ہے سن کے اور پھر یہ سارا مجھے سناتا ہے. امام علی کرم اللہ نے سوچا کہ جو سناتا ہے وہ میں بھی تو سنوں, کیا سنا رہا ہے. تو ایک دن وہ اگلی دفعہ جب وہ خطبہ سن کے تشریف لائے امام, تو دروازے کی اوٹ میں امام علی کرم اللہ جو تھے وہ چھپ گئے اور سننے کے لیے کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. وہ آئے, تشریف لائے, کھڑے ہوئے اپنی ماں کے سامنے. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے 2-3 منٹ جو اپنا جو لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس کو زمین پہ مارا, کچھ سوچا اور کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہ جملہ سننے کے بعد نا میں نے زندگی میں فیصلہ کر لیا کہ اماموں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی علمی رائے نہیں دینی چاہیے, جس طرح نبی پاک پہ اپنی علمی رائے نہیں دینی چاہیے, جو مل گیا وہ لے لینا چاہیے. امام جس طرح نبی ہمیشہ سے نبی ہے, امام ہمیشہ سے امام ہے. اور ہم جب ذکر امام حسن کرتے ہیں تو کیا دلوں کی وہ حالت واقعی ہوتی ہے جو کہ تقاضا ہے ہونا چاہیے. شاہ صاحب میں آج بڑی نہ تنگ دستی محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ہم وہ حق ادا نہ آنسوؤں میں کر سکتے ہیں نہ زبان سے کر پانے میں ہم کامیاب ہوئے. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بہت خوبصورت بات کی آپ نے بلال بھائی. مجھے تو اماموں کا, دونوں اماموں کا, حسنین کریمین کا بچپن کا وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے سفید داڑھی والے بزرگ صحابی کو دیکھا جو وضو کے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی ان کے. اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا, چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, آنکھوں میں باتیں ہوئی, انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی. آج کے دور کے بچوں کے لیے بہت بڑا درس ہے اس کے اندر. دونوں بھائیوں میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی. آج کے علماء کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے. جی علماء کے لیے بھی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ چچا جان میں اور میرا بھائی حسین ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا ہم میں سے کس کا وضو مکمل ہے اور کس کے وضو میں کمی ہے, نقص ہے. جب ان دونوں شہزادوں نے وضو کیا, جو وضو تو کیا تھا, نور علی نور تھا, وہ صحابی سمجھ گئے کہ یار قصور ناقص تو میرا وضو تھا. دونوں بچوں کو سینے سے چمٹایا اور انہیں دعائیں دیں. یہ کردار, یہ اصلاح کا پہلو, یہ اصلاح کا انداز, یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ بجائے تنقید کرنے کے, بابا تو سفید داڑھی ہو گئی, بڈھا ہو گیا, تجھے وضو نہیں کرنا آتا, بجائے یہ تکلم اختیار کرنے کے کیا بات کی کہ چچا جان دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, ہم بھائی ہمیں بتائیے. آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام نہیں سنا, اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ میں نے بڑی خوبصورتی بہت میں نے اس سے سبق حاصل کیا. دونوں شہزادوں میں لڑکپن میں کسی بات پر کچھ ہو گئی کشیدگی. 3 دن ہو گئے تو امام حسین نے پیغام بھجوایا غلام کے ذریعے کہ جاؤ بھائی جان سے کہو کہ مجھ سے آ کر پہل کرے, صلح کرے. تو بھائی جان نے کہا میں بڑھاؤں, میں کیوں پہلے آ کر صلح کروں, تم کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اصل میں یہ بتانا مقصود تھا, امت تک بات پہنچانا مقصود تھا, نہیں تو وہ صلح کر کے گئیں گے سبحان اللہ. تو فرمایا حسین علیہ السلام نے کہ بھائی جان میں نے ناجان جان علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو یہ میں کیسے قبول کر لوں کہ میں چھوٹا ہو کر پہلے جنت میں چلا جاؤں؟ آپ امام ہیں, آپ میرے سردار ہیں, آپ ہی پہلے جنت میں جائیں گے. کیا بات ہے, اللہ کیا بات ہے. جو آپ نے بات ارشاد فرمائی, واللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کل جب میں کتب کو میں بھی سٹڈی کر رہا تھا, میں پریشان تھا کہ یار آخر ہمارے ہاں جدید آج کے دور میں قلم کہاں چلا گیا, وہ سیاہیاں وہ روشنائیاں کہاں چلی گئیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم چاہے پرانی ہی کتب سے ان کے فضائل نکال کر عہد حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تناظر میں کیا ہم آج اپنے نوجوانوں کی اور خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات کہ جس طرح 2 طبقے بن گئے, ایک دنیاوی تعلیم کا طبقہ اور ایک دینی تعلیم کا طبقہ, بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا, اکبر صاحب نے, کہ جی ہم نے
اہل بیت اطہار کی محبت کو رکھ دیا ہے، کھاتے میں ڈال دیا ہے اہل تشیع کے، اور صحابہ کو ڈال دیا ہم نے اہل سنت کے۔ واقعی اب دور آ گیا ہے کہ ہمیں اس تفریق کو، اس تفرقے کو نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے پہل کرنی ہوگی خود علماء کرام کو۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں ان تفرقوں کو ختم کرنا چاہیے، لیکن جب مسجدوں میں کھڑے ہو کے اب غول غباڑہ کریں اور نعرے بازی کریں صرف اس لیے کہ آپ کی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے، تو میرے خیال میں یہ بڑا زیادہ زیادتی ہے۔ اور میں جو حوالہ دے رہا ہوں میں ہاتھ باندھ کے بات کر رہا ہوں، حضرت علی حجویر کی کہ جہاں پہ ان کا مزار ہے وہاں پہ مسجد ہے، وہ ساری جگہ نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اتنی تعلیم اور تربیت ہمارے علماء کرام کو، ہمارے ائمہ کرام کو، ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے پیر صاحبان کو، اپنے طالب علم کو سب سے پہلے تو دینی چاہیے کہ اگر ادب مسجد نہیں ہے آپ میں تو ادب رسالت اور ادب اہل بیت آپ کی زندگیوں میں کہاں سے آنا ہے؟